میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے, اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مطلب ٹھٹھے اڑا رہے تھے. بشرا بی بی اور علیمہ خان کے مبینہ سخت رویے اور پارٹی معاملات میں بڑھتی ہوئی مداخلت سے تحریک انصاف کے کئی رہنما کافی پریشان. جتنا ڈی ایچ اے ہے سب کی فائلیں بیچنا شروع کر دیں, سارے گھر جو ہے وہ خالی کرنا شروع کر دیں, گھر بیچنا شروع کر دیں. یہ بھی تو آپ نے انہی سے لیے ہوئے ہیں نا. پریکٹیکلی بات کریں اگر آپ نے کرنی ہے, آئیڈینٹیفائی کریں پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر, ورکر, ایم این اے, ایم پی اے, ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہے, جہاں جا کے بجلی کاٹ دیں اس کو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے انالائز کریں گے. خاص طور پہ بشرا بی بی, جب سے وہ احتجاج ختم ہوا تھا تب سے لے کر اب تک وہ سامنے نہیں آئی تھی, پبلک ڈومین میں نہیں آئی تھی. اب وہ آئی ہیں اور انہوں نے کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جو کافی ڈسکس کی جا رہی ہیں, اس کو انالائز کریں گے. بہت پراسرار قسم کی ان کی خاموشی تھی. بار بار سوال کیا جا رہا تھا کہ آخر اتنی دیر ہو چکی ہے, اتنا بڑا سانحہ اگر ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو بشرا بی بی اب تک سامنے کیوں نہیں آ رہی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا مانسیرا کے اندر علی امین گنڈا پور وہاں پہ موجود تھے, عمر ایوب وہاں پہ موجود تھے, لیکن بشرا بی بی نے آ کے پریس کانفرنس نہیں کی تھی, جبکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس وقت وہ پریس کانفرنس کریں گی. تو اس کو انالائز کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی کچھ گفتگو کی ہے, اس کو بھی انالائز کریں گے. اور نعیم لودھی صاحب, جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب, انہوں نے جناب وہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے یا انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے کچھ خد و خال جاری کر دیے ہیں. مطلب وہ ان کے ذہن میں کچھ شاید اس طرح کی کوئی کہانی ہے کہ عبوری حکومت کوئی بننے جا رہی ہے شاید, تو انہوں نے بیٹھ کے پورا ایک ایجنڈا بھی جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے. تو اس کو بھی انالائز کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئکن پریس کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کامنٹ سیکشن میں آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار ہوگا, اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس اتوار کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی جو ہے وہ ضرور دیے جائیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹس. جناب آج بھی جو ہے وہ کافی زیادہ تیزی رہی. ہفتے کا آخری دن تھا ٹریڈنگ کا, اور دیکھنا یہ تھا کہ کلوزنگ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. تو مارکیٹ جو ہے وہ اس نے 1,09,000 پوائنٹس کی جو حد تھی اسے بھی عبور کر لیا. اگلا جو بیسکلی جو آ رہا ہے, بیریئر آ رہا ہے, وہ 1,10,000 پوائنٹس کا آ رہا ہے. تو ابھی تک مارکیٹ وہاں تو نہیں پہنچی ہے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ پازیٹیوٹی. میرے خیال میں جتنے بھی سیشنز اس ہفتے میں گئے وہ سارے کے سارے ہی پازیٹیو گئے ہیں. اور 16 تاریخ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اناؤنس کرنا ہے اگلی مانیٹری پالیسی کا, تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب آ جائیے بشرا بی بی کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت دیر سے بشرا بی بی کا انتظار تھا. 24 تاریخ کا احتجاج, اور اس کے بعد 25 26 کو بیسکلی وہ سب کچھ ہوا تھا جب سارا احتجاج جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. اور 26 سے لے کر اب تقریباً 10 دن کے بعد بشرا بی بی نے آ کے جو ہے وہ پبلک کے اندر جو ہے وہ اپنی پریزنس شو کی, اور آ کے تھوڑا سا جو ہے وہاں پہ میڈیا سے بھی گفتگو کی. بیسکلی ایبٹ آباد کے اندر جو ہے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو کارکن تھے, وہ جو جاں بحق ہوئے تھے تاج الدین, ان کے گھر پہ وہ تعزیت کرنے کے لیے گئیں, اور وہاں پہ انہوں نے ورثہ سے تعزیت کی. 1 کروڑ روپے کا چیک بھی جو ہے وہ ان کے ورثہ کو انہوں نے دیا. اور بشرا بی بی نے زاہد آباد میں شہید تاج الدین کے نام سے جو ہے وہ گرلز ہائی اسکول بنانے کا بھی اعلان کیا. اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہادتوں کی وجہ سے تکلیف میں تھی. میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خان کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری گاڑی کون سی ہے. ڈی چوک پر رات 12:30 بجے میں اپنی گاڑی میں اکیلی تھی. وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا. میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا. میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں اکیلی تھی, مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا. بہت سے لوگ گواہ ہیں, جو لوگ روڈ خالی کرا رہے تھے وہ بھی گواہ ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی. باقی قافلہ بعد میں آیا. پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے. عمران خان نے کہا تھا شہداء کے گھر جانا ہے. ورکرز عمران خان کے نام پر شہید ہوئے ہیں. اچھا, اب اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا ازما بخاری صاحبہ نے بھی اس کے اوپر جو ہے ایک بڑی سارکاسٹک قسم کی جو ہے وہ ٹویٹ کی, اور مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مطلب ٹھٹھے اڑا رہے تھے اس بات کا کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی, یا میں بھاگی نہیں تھی اور میں وہیں پہ موجود تھی, لیکن مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا تھا. میں اس ساری سچویشن کو جو انہوں نے کہا ہے ذرا بعد میں اسیس کروں گا. سب سے پہلے ذرا مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو میں بات کروں. اچھا, میں کوئی اور صحافی, جرنلسٹ اگر اس ساری سچویشن کو یا جو کچھ بشرا بی بی نے کہا ہے اس کو انالائز کرے, وہ تو ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے نا. جس طرح میں نے کہا میں ابھی تھوڑی دیر میں کروں گا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نون کس بات پہ اچھل رہی ہے, یا مسلم لیگ نون کس بات کے تانے دے رہی ہے کہ جی بشرا بی بی وہاں سے بھاگی. مطلب آپ لوگوں کے یہاں سے کبھی کوئی نہیں بھاگا؟ آپ لوگ کیا یہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے؟
میں کوئی ایک سے زیادہ اگزامپل دے سکتا ہوں. مطلب جب آپ مشرف صاحب کے دور کے اندر کیا ہوا تھا, آپ لوگ ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے. اس کے بعد جب بعد میں میاں صاحب کی بیماری کا معاملہ ہوا تھا, آپ تب بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور کہہ کے گئے تھے کہ جناب ہم ہفتے 2 ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کتنے سال لگا دیے واپس آنے میں. تو انگلیاں وہ اٹھائے جو خود نہ بھاگا ہو. آپ لوگ تو خود یہ کام کر چکے ہیں, اس ملک سے آپ لوگ بھاگ چکے ہیں. یہاں پہ آپ کی پارٹی در بدر ہو رہی تھی, ٹھوکریں کھا رہی تھی, آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی تھیں, لیکن آپ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو بھاگتے ہیں لوگ. اب آ جائیں ذرا بشرا بی بی نے جو کچھ کہا ہے. دیکھیے ظاہری بات ہے, میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اتنے ٹال کلیمز نہیں کرنے چاہیے کہ جب وقت امتحان کا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ وہاں سے جانا پڑے. نہیں ہوتا بھائی, انسانی فطرت ہے. خدا کے لیے یہ جو سپر ہیومن کا ایک امیج جو بن جاتا نا کہ بس یہ فائنل کال ہے, کوئی نہیں جائے گا, یہیں پہ کفن باندھ دیا ہے. میں نے تب بھی, اگر آپ کو یاد ہو, میری اس وقت نا پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو میری بات بہت بری لگی تھی جب میں نے وہ علی امین گنڈا پور نے, آپ کو یاد ہے نا, یہ اس سارے احتجاج سے پہلے علی امین گنڈا پور نے اس وقت یہ سارا کچھ کہا تھا, ہم نے سر پہ کفن باندھ لیا ہے, گھر والوں کو بتا دیا ہم واپس نہیں آئیں گے. میں کہا رنگ بازی کرتا پیا, یہ ساری رنگ بازی, ساری ڈرامے بازی ہے. مت کرو اس طرح. آپ لوگوں نے تو بھاگ جانا ہے. اب مجھے بتاؤ, وہ جو جن لوگوں کو جا کے 1-1 کروڑ روپے کے چیک دے رہے ہو, کروڑ روپے سے بندہ واپس آ جاتا ہے کیا؟ مجھے بتائیں نا. وہ ان کا کوئی کمانے والا گھر کا پیارا, وہ تو چلا گیا اور آپ لوگ نکل گئے وہاں سے. تو یہی ہوتا ہے, انسانی فطرت ہے, انسان نکل جاتا ہے. جس کی جو آج یہ 12 افراد یا 14 افراد یا جتنے بھی افراد تھے, آپ جائیں جا کے ان سے دوبارہ پوچھیں کہ بھائی اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا کہ ان کی جان چلی جانی ہے, انہوں نے جانا تھا وہاں پہ؟ نہیں جانا تھا یار. یہ بلا وجہ کا ہیروئزم مت دکھائیں. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ڈرتا ہے جب وہاں پہ گولی چلے یا آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہو یا لاٹھی چارج ہو رہا ہو. ہر انسان اپنی جان بچا کے جاتا ہے وہاں سے. بشرا بی بی بھی گئیں نا, بشرا بی بی بھی گئیں آخر. اب وہ کیوں گئیں, کس طرح گئیں, مطلب کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا, ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب بشرا بی بی کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا گیا اور ان کو زبردستی گاڑی کے اندر بٹھا دیا. مجھے نہیں پتا, انہوں نے اس قسم کی تو کوئی بات نہیں کی بشرا بی بی نے, ورنہ بشرا بی بی جاتی تو کہہ سکتی تھی نا کہ مجھے زبردستی گاڑی میں پھینک کے جو ہے مجھے وہاں سے لے گئے اور میں تو نہیں جانا چاہتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اکیلی رہ گئی تھی وہاں پہ, لیڈر اکیلی رہ گئی تھی وہاں پہ, کوئی نہیں تھا ان کے آس پاس, سب نکل گئے پتلی گلی سے. کہاں تھے سب کے سب؟ بتائیں نا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی تو یہ سوال کریں کہ چھوڑ گئے, 1 منٹ لگا, چھوڑ گئے. چھوڑ دیتا ہے انسان, یہ چھوڑ دیتا ہے, اور اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. چلیں, میں دوسری جماعتوں سے کہتا ہوں بھائی جان آپ آ جائیں نا, آ کے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو یہ پتا ہو یا آپ کو یہ فیل ہو رہا کہ جناب یہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں, میں ویکھنا تسی کتنی دیر کھڑے ہوتے, نہیں کھڑے ہوتا کوئی. یہی حقیقت ہے. میں اسی لیے مجھے ان لوگوں کے تو جو لیڈر ہوتے ہیں نا, جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا تو کام ہے, انہوں نے عوام کو جوش دلانا ہے, بس آ جاؤ, بس نکل آنا ہے. سب کو پتا تھا, پورے پاکستان کو پتا تھا کہ آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں, یہ فائنل کال, یہ سب کچھ, اس سے عمران خان نے باہر نہیں آنا. یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جا کے ڈی چوک کے اوپر بیٹھیں گے اور وہاں سے اڈیالہ جیل سے ایک وین نکلے گی اور عمران خان کو لے کے ہمارے پاس آ جائے گی. اس طرح نہیں ہونا تھا, ٹھیک ہے, لیکن کرتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے. اصل سچویشن جو ہے نا, یہ نون لیگ کا کوئی بنتا نہیں ہے اس پہ اعتراض کرنا, کیونکہ آپ کی اپنی ہسٹری بھی بڑی خراب ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ بھی خدا کے لیے یہ اس قسم کے نعرے بازیاں مت کیا کریں. کفن پہن لیا ہے, فائنل کال ہے, احتجاج کریں, پرامن طریقے سے احتجاج کریں, طریقے سے, لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں مت ڈالیں. بس میں اتنی ریکویسٹ کروں گا. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ, اب ذرا میں ان کی گفتگو جو انہوں نے کی ذرا اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کرنا چاہوں گا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے. 9 مئی جنہوں نے کرایا, انہوں نے CCTV چوری کی, اس میں 16 لوگوں کو سنائپر سے شہید کیا گیا, لوگوں کو ڈرایا, گھروں کو توڑا, خواتین کے ساتھ وہ کیا جو پہلے نہیں ہوا. کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں چل سکتا. یہ ویسے عمران خان صاحب کئی دفعہ یہ کوٹیشن بار بار بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ووٹ دیا, انہوں نے چوری کیا, لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے تو ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا. 26 نومبر کو سنائپر سے لوگوں کو شہید کیا گیا. پوری جناح ایونیو پر جو آپریشن ہوا اس میں 150 لوگ مسنگ ہے. پہلے آپ نے جمہوریت کو ختم کیا, جمہوریت نیشنل اسمبلی, عدلیہ اور میڈیا پر کھڑی ہے. ان تینوں چیزوں کو زمین بوس کر دیا گیا. اس نظام میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی اور نہ ہی تحفظ ہوگا. آگے کے دن بہت برے ہیں. بجلی گھر انہی لوگوں کے ہیں جو ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان نے 2 مطالبے کر رکھے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے JIT بنائی جائے. JIT 9 مئی اور 26 نومبر سانحات کی تحقیقات کرے. تمام لوگوں کو رہا کیا جائے. اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے, عمران خان نے سول نافرمانی کا آغاز کرنے کا کہا ہے. سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیز پیسے یہاں نہ بھیجیں.
اوورسیز پاکستانیز اربوں ڈالر دیتے ہیں اور ان کو دھمکی دیتے ہیں. جب وہ باہر آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے پاکستان کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. جمعے تک مطالبات نہ مانے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی کہ وہ پیسہ نہ بھیجیں. اب مشکلات ہوں گی تو لیکن حکومت نہیں چل سکے گی. اگر مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. میرا اعتراض ہے کہ 12 لوگ شہید نہیں ہوئے, لاشیں چھپا دی جائیں تو یہ حقیقت نہیں ہے. بہت سے لوگ لاپتہ ہیں, جیلوں میں ان کے والدین پوچھ رہے ہیں. ہم سیاسی طور پر نہیں, انسانیت کے طور پر ان کا پیچھا کر رہے ہیں. علیمہ خان نے کہا کہ پہلا مشکل وقت آئے گا تو محسن نقوی سمیت باقی سب لوگ جہاز پکڑ کر ملک سے فرار ہو جائیں گے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی ہے. اچھا, ویسے میں پچھلے ویلاگ میں بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں نے بات کی تھی کہ جو سول نافرمانی کا اب یہ جو نیا سلسلہ جو ہے وہ آپ نے شروع کیا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کیا کہتے ہیں, اب جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنا بند کر دیں. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, آپ کی بات مان لیتے ہیں. بیرون ملک مقیم بھائیوں, آپ لوگ آج کے بعد جو ہے اپنے گھر والوں کو پیسے دینا بند کر دیں. پھر کرنا کیا ہے, اب ذرا یہ بھی سمجھائیے نا, اگلا سٹیپ بھی سمجھا دیجیے. نہیں بھیجتے تو یہاں پہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, جن کے کچن کے اندر جو ہے وہ کھانا پینا آنا ہے, جنہوں نے اپنے بجلی کے, گیس کے, موبائل فونز کے بلز وغیرہ پے کرنے ہیں, وہ کیا کریں؟ اب ذرا یہ بھی سمجھا دیجیے نا, انہوں نے کیا کرنا ہے. آپ کے کہنے کے اوپر تو چلو انہوں نے پیسے بھیجنے بند کر دیا, اب وہ کیا بھوکے مریں؟ وہ بچوں کو اسکولوں سے باہر نکال لیں, کیا کریں؟ وہ اگلا سٹیپ بھی تو بتائیں نا. پرابلم آپ لوگوں کے ساتھ احتجاج کرنے کی یہی ہے کہ آپ لوگ آدھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, علیمہ خان صاحبہ خود اس دن کہہ رہی تھیں, انہوں نے خود اس دن کہا کہ جی میں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی ڈی چوک کے پاس اور وہاں سے نہ کوئی اعلان نہیں ہو رہا تھا, کنٹینر سے کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں ہو رہا تھا. لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار تھے کہ ان کرنا کی ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا جی اوورسیز پاکستانی جو ہے پیسے بھیجنا بند کر دیں, پھر آگے کرنا کی ہے؟ آگے بھی تو بتائیے نا, اب آگے کیا کرنا ہے؟ اس لیے اس قسم کی جو ہے نا وہ یہ آدھی کپتی باتیں جو ہے نا, اس سے لوگوں کا جو ہے وہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس طرح کی باتیں مت کیا کریں. دوسرا, میں وہ جو ایک انہوں نے نیا کام جو شروع کیا ہوا ہے, عسکری پروڈکٹس جو ہیں وہ جناب اس کا بائیکاٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک کام کریں, فوراً سے پہلے اگر آپ نے بیڑا غرق کرنا ہے نا, مثال کے طور پہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو یا ان کے جتنے ادارے ہیں ان کو آپ نے بیڑا غرق کرنا ہے, 1 منٹ سے پہلے ڈی ایچ اے کے پلاٹ بیچنا شروع کر دیں. جن جن کے ڈی ایچ اے کے اندر گھر ہیں سارے اپنے گھر بیچنا شروع کر دیں. اوکے بھائی جان, ہم نے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے, ہم جا کے رہیں گے شوکت خانم ہاسپٹل کے پاس, ہم جوہر ٹاؤن میں رہیں گے, ہم گلبرگ میں, لاہور میں رہیں گے. کراچی والے جو ہیں وہ وہاں پہ جہاں جس نے ڈی ایچ اے کے اندر گھر لیے ہوئے ہیں سارے وہاں سے نکلیں فوراً. عارف الوی وغیرہ یہ جو اس ایریا میں رہتا ہے نا, فوراً نکلنے والی بات کریں. جس نے ڈی ایچ اے کے اندر گھر لیا ہوا ہے, بلکہ آپ لوگوں کے پاس تو ڈیٹا ہوگا نا سارا, پاکستان تحریک انصاف کے پاس پورا ڈیٹا ہوگا. ظاہری بات ہے انہی حلقوں میں آپ لوگوں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں, جتنا ڈی ایچ اے ہے سب کی فائلیں بیچنا شروع کر دیں. سارے گھر جو ہے وہ خالی کرنا شروع کر دیں, گھر بیچنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ بھی تو آپ نے انہی سے لیے ہوئے ہیں نا. یہ ڈی ایچ اے کی زمین کس سے ہے, تو یہ کرنا شروع کر دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اور باقی چیزیں جو آپ پروڈکٹ, چھوٹی موٹی پروڈکٹ سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. یہ کارن فلیک کھانا چھوڑ دیا, مکھن کھانا چھوڑ دیا, ہم ان کا جو ہے وہ پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے, بینکوں میں اکاؤنٹ نہیں کرائیں گے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو چھوٹی موٹی چیزیں, وڈا کام کرو, وڈا کام کرو. اس کے علاوہ جس نے یہ اس کے کیا نام ہے عسکری بینک کے شیئر لیے ہوئے ہیں, یا اس کے فوجی فاؤنڈیشنز وغیرہ, یا ان سے ریلیٹڈ جتنی کمپنیز ہیں جن کے اسٹاک مارکیٹ میں شیئر لیے ہوئے ہیں, 1 منٹ لاؤ سارے شیئر بیچنا شروع کر دو. بالکل, تاکہ آپ کو ان کا کمایا ہوا پروفٹ بھی نہ آئے نا. ظاہری بات ہے ڈیویڈنڈز ملتے ہیں, جب آپ شیئرز خریدتے ہیں پھر آپ کو ڈیویڈنڈز بھی ملتے ہیں. آپ کو ڈیویڈنڈز کیوں ملیں؟ اچھا, دوسرا میں یہ دیکھ رہا تھا, یہ جب سے 3-4 دن سے آپ نے کام شروع کیا, ان کے اسٹاک پرائسز تو اوپر جا رہی ہیں, تو ان کی تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو جانی چاہیے تھی, ان کے تمام اسٹاکس جو ہیں تو کریش ہو جانا چاہیے تھے. میں اسی لیے کہتا ہوں خدا کے لیے بچوں والی حرکتیں مت کریں, پریکٹیکلی بات کریں اگر آپ نے کرنی ہے تو پریکٹیکلی. اور آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کم از کم لاہور میں, چلے میں لاہور, کراچی, اسلام آباد, یہ کیا کہتے ہیں ملتان, ان سب جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کا میجورٹی سپورٹر ان ڈی ایچ اے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, میجورٹی بیٹھا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں ڈی ایچ اے کے لاہور کے اندر, چلے میں کیونکہ خود لاہور میں رہتا ہوں, میں لاہور کے حوالے سے آپ کو کہتا ہوں کہ لاہور میں خواجہ سعد رفیق کا حلقہ بنتا ہے یہاں. خواجہ سعد رفیق خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ڈی ایچ اے کا ووٹ تو سارا ہے ہی پی ٹی آئی کا, چھاڑ دو ساریاں, چھوڑیں.
یہاں سے لوگ جو ہے اندرون لاہور سے لوگ آئیں آ کے یہاں پہ گھر خریدیں بیٹھ کے, ان کو اچھے والے گھر یہاں پہ بنے بنائے مل جائیں, سستے ریٹ میں مل جائیں گے, نکالنا شروع کریں فوراً, 1 منٹ لگائیں. تو خدا کے لیے ایسی باتیں کیا کریں جو پریکٹیکل ہوں, جو آپ کر سکیں. اب یہ جو بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس قسم کی پٹیاں پڑھا رہے ہیں, ان کا ہونا کچھ نہیں ہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا. ان کو کوئی, اور ان سے جا کے ضرور پوچھیے گا, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, ان سے جا کے ضرور پوچھیے گا کہ کمبختو یہ بتاؤ تم لوگوں کے ڈی ایچ اے میں کتنے پلاٹس ہیں, تم لوگوں کے گھر کتنے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں نے ماضی میں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھو یا قرآن مجید کی قسم کھاؤ, اگر فوجیوں سے, اگر اسٹیبلشمنٹ سے تم لوگوں نے کبھی کوئی ایک پیسہ بھی لیا ہے تو وہ تم پہ حرام ہو, یہ قسم کھائیں, اور واپس کرو سارے پیسے. خبردار, سارے پیسے واپس نکالو, جلدی سے نکالو سارے پیسے, کیونکہ اسی نے کر رہے ہیں بائیک آؤٹ, تو اسی بائیک آؤٹ کر رہے ہیں تو واپس. اور جن نے یہ بھی ساتھ قسم کھائے, جس اینکر نے, جس صحافی نے اگر ماضی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لائن لے کے پروگرامز کیے ہیں, یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیوز کی ہیں یا کالم لکھے ہیں, خود آ کے کیمرے کے سامنے آ کے معافی مانگے, جی چونکہ اسی بائیک آؤٹ مہم اسی شروع کرتی ہے تے اسی معافی چاہنے ہیں کہ اسی ماضی چاہے سارا کچھ کیتا ہے. یہ ساتھ ہونا چاہیے, یہ پیکج ڈیل ہوگی پھر, اس کے بغیر نہیں. ٹھیک ہے, تو باقی مطلب یہ رنگ بازیوں کے لیے 100 دفعہ آپ حرکتیں کرتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. میں پھر آپ سے کہوں گا پیچھے نہیں ہٹنا ہوں, بالکل اسکیم سے پیچھے نہیں ہٹنا, پھڑ کے رکھنا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کس طرح اس نے ٹھنڈے ہونا ہے, مجھے سب پتا ہے. یہ رنگ بازی ہم نے ماضی میں بھی بہت دیکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے, بلکہ میں تو حکومت کو کہوں گا ایک کام کریں, فوراً سے پہلے کام کریں, آئیڈینٹیفائی کریں پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر, ورکر, ایم این اے, ایم پی اے, ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہے, جہاں جا کے بجلی کاٹ دیں اس کی, فوراً ان کی بجلی کاٹیں, کیونکہ انہوں نے تو بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے, تو ان کی بجلی کاٹ دیں, ان کے گیس کاٹ دیں. انہیں بائیک آؤٹ کیا بھائی, انہوں نے خود اناؤنس کیا ہوا ہے اس چیز کا, تو فوراً ان کے, کیونکہ انہوں نے ظاہری بات ہے, آپ اگر ڈی ایچ اے میں, آپ کو پتا ہے نا, آپ جب ڈی ایچ اے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری فیسلٹیز آپ کو وایا ڈی ایچ اے ملتی ہیں, آپ کو وایا ڈی ایچ اے ملتی ہیں. آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہوئے ڈی ایچ اے کی ممبرشپ فیس بھی پے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جن کے گھر ڈی ایچ اے اس کے اندر ہیں, وہ ڈی ایچ اے اتھارٹی کو وہ ایک فیس پے کرتے ہیں, ممبرشپ فیس پے کرتے ہیں. فیس پے کرنا بند کریں, فوراً فیس پے کرنا بند کریں, تاکہ آپ پتہ لگے نا کہ کون کون یہ احتجاج کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد جب ساری فیسلٹیز بند ہوں گی پھر دیکھنا ہے کہ کون اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے یا نہیں کھڑا رہتا. تو رنگ بازیاں نہ کروائیں, برائے مہربانی صحیح طریقے سے احتجاج کریں. اور آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ یہ کتنا کو پریکٹیکل کام ہے, ہم سب جانتے ہیں یہ بات. بلکہ میں اس دن میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر, عمران خان صاحب کی ایک پرانی ٹویٹ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جی اس میں انہوں نے جنرل راحیل شریف کا شکریہ ادا کیا ہوا کہ جی شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے لیے جو ہے آپ نے ہمیں زمین الاٹ کروائی ہے. یہ اس میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, بڑی پرانی ٹویٹ ہے یہ. تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ چلو جی ان کا واپس کرو ہے زمین, پھر کرو گے تسی. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا ٹھیک ہے, اچھا کام ہے, ہاسپٹل کے لیے بہت اچھی بات ہے, اس کو اسی طرح کنٹینیو ہونا چاہیے, بٹ اٹ شوڈ ناٹ گو ٹو دس ایکسٹینٹ. آپ جب ڈی ایچ ایس کی بات کرتے ہیں, آپ اس قسم کے بائیک آؤٹس کی بات کرتے ہیں, آپ پورے ادارے کے خلاف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کا اعتراض ہوگا ٹاپ کے 3 4 5 8 10 لوگوں سے ہوگا نا, ان سے اختلاف ہوگا, باقی پورے کے پورے ادارے کا کیا قصور ہے؟ ایک سپاہی کا کیا قصور ہے؟ ایک رینجرز اہلکار کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آرڈرز فالو کرتا ہے. یا ریٹائرڈ اہلکار جو اب چھوڑ چکے ہیں ادارے کو, ان میں سے بہت سے ادارے جو قائم ہوئے ہیں وہ ان کی پینشن فنڈز کے لیے, ان کے ویلفیئر کے لیے قائم ہوئے ہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ مطلب ان کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے آپ نے, یہ کرنے کی اٹیمپٹ ہے. آج کے بعد پھر ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے نا تو یہ سی ایم ایچ جو ان کے ہاسپٹلز ہیں, آج کے بعد ادھر بھی کوئی علاج نہ کروائے. ٹھیک ہے, ادھر بھی جا کے خبردار کوئی آج کے بعد علاج نہ کروائے. اور ان کے جو آرمی پبلک سکولز ہیں اس کے اندر بھی بچے کوئی نہ پڑھے, نکال لیں سارے وہاں سے, نکالیں گے. نہیں ہوتا اس طرح, نہیں ہوتا اس طرح کی حرکتیں مت کریں, یہ بچگانہ باتیں ہیں. اس کے علاوہ جناب بشرا انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے, انہوں نے کہا جی بشرا بی بی اور علیمہ خان کے مبینہ سخت رویے اور پارٹی معاملات میں بڑھتی ہوئی مداخلت سے تحریک انصاف کے کئی رہنما کافی پریشان ہیں. میں نے آلریڈی میرے خیال میں پچھلے ویلاگ میں یا اس سے پچھلے ویلاگ میں آپ کو آلریڈی خبر دی تھی, کیونکہ میرے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ سانو سمجھ نہیں آتی, اسی انہوں نے جواب دیں یا عمران خان نے جواب دیں, ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی.
اور انہوں نے کہا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پارٹی کے بعض سینئر رہنماؤں نے بتایا کہ عمران خان کی اہلیہ اور بہن کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ناروا سلوک بڑھتا جا رہا ہے. ایک رہنما نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بیشتر رہنماؤں نے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں, درجنوں ایف آئی آرز میں نامزد ہیں, جیلوں کا سامنا کر رہے ہیں, ان کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری توہین کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جس وقت میڈیا پر سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا کے استعفوں کی وجوہات سامنے آئی ہیں, وہیں اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن کا سامنا پارٹی رہنماؤں کو ہے, لیکن ان کے متعلق عوام لا علم ہے. ایک ذریعے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی مشکل صورتحال میں گھرے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ کسی دن پنجاب سے تعلق رکھنے والے پارٹی کا ایک سینیٹر یہ بتا دے گا کہ کس طرح دیگر رہنماؤں کے سامنے اس کی تصدیق کی گئی تھی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.